جی اگر ہم دیکھیں ہماری جو ڈائٹ ہے، اگر ہم پراپر جو ایشین ڈائٹ ہے اگر ہم دیکھیں، اس میں دال، سبزی، پھل، فروٹ، بے شمار چیزیں ہیں. اب اگر ہم دوسروں کو دیکھا دیکھی، ان کی دیکھا دیکھی جو ہے، ہم برگر کلچر پہ آ جائیں یا ڈونلڈ کھانا شروع کر دیں یا چکن اینڈ چپس ہی کھانے شروع کر دیں، 24 گھنٹے کوک ہی پیتے رہیں یا فزی ڈرنکس ہی پیتے رہیں، تو پھر آئی تھنک ہم اپنے لیے خود پرابلم جو وہ کریٹ کر رہے ہیں. جو ہماری پراپر جو غذا ہے، دال، روٹی، سبزی، اس میں اگر آپ جتنی بھی ریسرچ دیکھ لیں، اس میں کوئی نقصان نہیں، کوئی ضرر نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس ملک میں جو ہے 2 پرابلمس ہو رہی ہیں، میں خود 3 پرابلم جو ہے جو کہ میں ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. ایک تو ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، بچے ہیں ان کے، اس میں کافی پرابلم پڑتی ہے، کیونکہ بیچاری اور جو وہ بھی تھکی آتی ہے، تو بچے بھی جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کنوینئنس چاہتے ہیں، پیزا آ گیا یا ڈونر آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. آئی تھنک ایک یہ پرابلم ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ جو بنے بنائی چیزیں ہیں، اب ہر جگہ پہ بنے بنائے کھانے مل رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی اس سٹینڈرڈ پہ چیز نہیں بن سکتی جو کہ آپ خود گھر پہ بناتے ہیں. اور تیسری چیز جو کہ میں اس چیز پہ کہوں گا کہ گوشت کا استعمال ہماری کمیونٹی میں، خاص کر خواتین میں جو ہے، بچیوں میں گوشت کا استعمال حد سے زیادہ ہے. اس کے جو ہے بے شمار نقصانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو کیا نقصانات کو بتائیں گے ڈیٹیل کے؟ بابا دیکھیں، لاتعداد پرابلمس ہیں، اتنی پرابلمس ہیں کہ میں اگر آپ کو بتانا چاہوں تو یہاں پہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہیں گے. کہ بچیاں جو ہیں، جو مینسز ہیں، وہ پہلے زمانے میں 15-16 سال کی عمر میں شروع ہوتے تھے، اب جو ہے 10-12 سال کی عمر میں شروع ہو رہے ہیں. پرانے زمانے میں خواتین جو ہیں وہ 40-50-60 سال تک بھی جو ہے مینسز آتے تھے، بچے پیدا کرتی تھی. اب میرے پاس عورتیں آتی ہیں 25-30 سال کی عمر میں ان کے مینسز ختم ہو گئے ہیں. جتنی بھی حیوانی غذائیں ہیں، گوشت ہے، انڈا ہے، مچھلی ہے، ان تمام چیزوں میں تھوڑی سی مقدار میں ٹیسٹوسٹرون ہوتا ہے جو کہ میل ہارمون ہے. اگر آپ یہ چیزیں زیادہ کھائیں تو اس کی جو ہے مقدار باڈی میں بڑھتی ہے. چہرے پہ بال، یہ کافی لڑکیاں آتی ہیں، خواتین آتی ہیں، چہرے پہ بال آ گئے، یہ اس کی ایک وجہ ہے. ماہواری جو ہے 6 مہینے نہیں آئے گی، بچے نہیں ہوں گے، کنسیپشن نہیں ہوگی، یہ اس قسم کے امراض ہو رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دالیں، سبزیاں جو ہیں، جو کہ ہماری سٹیپل ڈائٹ ہے، غذا ہونی چاہیے، اس میں کیا فوائد ہیں؟ جتنی بھی دالیں ہیں، جتنی بھی سبزیاں ہیں، ان میں ایسٹروجن، فائٹو ایسٹروجن، جو کہ نیچرلی اکرنگ ایسٹروجن ہوتی ہے، اس کی مقدار خاصی زیادہ ہوتی ہے. اور اگر وہ چیزیں آپ اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کریں تو وہ پھر اگر آپ گوشت تھوڑا بہت کھاتے بھی ہیں تو وہ بیلنس ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ وہی چیزیں کھائیں گے، بادام، پستہ، مچھلی، چکن، گوشت چل رہا ہے، کباب چل رہے ہیں، تکے چل رہے ہیں، تو وہ جو مقدار ہے وہ بڑھ جائے گی. دالیں، سبزیاں آپ لوگ نہیں کھا رہے تو وہ جو فائٹو ایسٹروجن ملنے چاہیے باڈی کو وہ نہیں مل رہے. پھر یہ پرابلم جو ہے یہ تو آبویس ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ گوشت کی مقدار جو ہے یہ کم کی جائے. اور سادہ غذا جو استعمال کی جائے، سبزیاں اور دالیں جو ہیں وہ زیادہ دال، روٹی، سبزی استعمال کی جائے. یعنی ہمارے متبادل طریقہ علاج کے بارے میں کتنی ریسرچ کی جاتی ہے، اور آپ خود اپنے وقت میں سے کتنا وقت جو ہے وہ ریسرچ کو دیتے ہیں؟ مختار بھائی، جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو بڑے پیمانے پہ جو ریسرچ ہوتی ہے، ہماری ریسرچ جو ہے وہ اس لیول پہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے پروڈکٹس ہیں ہم انہیں بہتر کیسے کر سکتے ہیں، ان میں جو جڑی بوٹیاں وغیرہ، ہربز وغیرہ استعمال ہوتی ہیں، ہم بہتر سے بہتر کوالٹی کہاں سے لے سکتے ہیں. جو پرسکرائب کرتے ہیں مریض کو، جو ہم دوائی دیتے ہیں، اسے ہم اور کتنا فائن کر سکتے ہیں، کتنا بہتر مریض کو ڈوز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ریسرچ اس لیول پہ ہوتی ہے. جو نئی جڑی بوٹیاں دریافت ہو رہی ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں، انہیں ہم کیسے اپنے علاج میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری ریسرچ اس لیول پہ ہوتی ہے، بیماریوں کے علاوہ جو ہے جو پروڈکٹس وغیرہ پہ. اب جو ریسرچ ہو رہی ہے تقریباً دنیا کا ہر ملک جو ہے، جو جڑی بوٹیاں اس ملک میں پائی جاتی ہیں ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں. اب اگر ہم مثال آپ کو انڈیا کی مثال دیں تو بے شمار جڑی بوٹیاں ایسی ہیں جو کہ پوری دنیا میں ان کی مانگ ہے. تو بجائے کہ آپ چاول اگائیں، بجائے کہ آپ کنک اگائیں، یہ جو ہے یہ کیش کراپ انہیں کہتے ہیں، تو یہ جو ہے پیسے کمانے کا بہت اچھا ذریعہ بن چکی ہیں. تو بے شمار چیزیں ہیں جو کہ اب وہ یہ جو آپ ہربل ٹیز آپ کو ملتی ہیں، ٹیسکو وغیرہ سپر مارکیٹس جاتے ہیں، ان میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، انفیکٹ ہمارے جو ادویات ہیں، گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں جو ہیں
وہ انڈیا سے آتی ہیں. صحیح. اور آپ یقین کریں اتنی خوبصورتی سے ان کی صفائی ہوتی ہے, ایون آلموسٹ ان کا سائز تک برابر ہوتا ہے. صحیح. اور وہ انڈیا سے آ رہی ہیں اور لاکھوں کروڑوں جو ہے زر مبادلہ جو وہ کما رہے ہیں. صحیح. تو یہ کہ وہ ریسرچ اس لیول پہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز اگاتے ہیں, اس کا ہم ایکسٹریکٹ بناتے ہیں یا اسے سنتھسائز کرتے ہیں تو ہم باہر جو وہ بیچ سکیں. اسی طرح ہر ملک جو ہے, برازیل, بے شمار ممالک جو ہیں وہ اسی لیول پہ کام کر رہے ہیں. جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کی ریسرچ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ ہم جو جڑی بوٹیاں ہیں ان سے ہم علاج کیسے حاصل کر سکتے ہیں, چاہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں انڈیا میں ملے, چاہے وہ رین فارسٹ میں ملے, چاہے امیزون میں ملے, جہاں بھی ملے گی اس پہ وہ ریسرچ کریں گے. صحیح. تو وہ ایز اے بزنس یا ایز جو فنڈنگ ہے ان کی ہوتی ہے. صحیح. تو آپ کو اس ملک میں ادویات امپورٹ کرنے میں کوئی مشکل درپیش تو نہیں ہوتی ہے حکومت کی طرف سے؟ ہاں جی, یہ بہت. کون کون سے آپ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرتے ہیں؟ جی, ریکوائرمنٹس سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہماری اپنی ہوتی ہے کہ جو چونکہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ سیزنل ہوتی ہیں. صحیح. مختلف موسم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب ہماری جو بائنگ ہے یہ ہمیں ایون ڈاؤن ٹو ویک یا چند دن تک جو ہمیں ٹیون کرنی پڑتی ہے کہ جب ایک چیز سیزن میں ابھی آئی ہے, بیسٹ کوالٹی ہوگی, بیسٹ پرائس ہوگی تو وہ ہم نے لینی ہے. صحیح. بائرز ہیں جو کہ بائنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جہاں تک ادویات منگوانے کا ہے تو اس میں اگین کافی چیزیں ہیں جو کہ بینڈ ہیں, کافی زہر ہیں, زہریلی جڑی بوٹیاں جو کہ برطانیہ میں بینڈ ہیں. اگر آپ کو نہیں معلوم تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جو قانون ہے وہ اپنی جگہ پہ, لا از اے لا. صحیح. تو وہ چیزیں جو الاؤڈ نہیں ہیں یہاں پہ, جو یہ ہیوی میٹلز ہیں, اس قسم کی چیزیں, کشتہ جات وغیرہ یہ الاؤڈ نہیں ہے یہاں پہ. جو جڑی بوٹیاں یہاں پہ الاؤڈ نہیں ہیں وہ آپ نہیں منگوا سکتے. صحیح. تو پھر پراپر چینلز ہیں جس کے تھرو جو ہے ہم جاتے ہیں اور چیزیں جو وہ امپورٹ. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین میں سے اگر کوئی, جیسا کہ آپ نے الٹرنیٹیو جو طریقہ علاج ہے اس کے بارے میں بتایا پوری تفصیل کے ساتھ, تو اگر کوئی ہمارے محترم دیکھنے والے اگر یہ طریقہ علاج اپنانا چاہیں, علاج کروانا چاہیں, تو انہیں اپنے معالج سے, یعنی اس سے پہلے کہ وہ علاج سٹارٹ کریں, اپنی تسلی قلب کے لیے اور شرح صدر کے لیے کون کون سے سوالات جو وہ پوچھنے چاہیے؟ مصطفیٰ صاحب, یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں, خاص کر جو ہماری کمیونٹی ہے, ابھی بھی وہ کافی بھولے ہیں. بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں, سب سے پہلی چیز اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. صحیح. یہ آپ کا حق بنتا ہے, آپ پوچھیں کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ آپ جائیں آپ اس معالج سے ٹیلی فون پہ بات کریں. اسی سے آپ کو جو ہے اس کی قابلیت اور نیت کا جو ہے کسی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے. ہماری جو چھٹی حصہ ہے نا, ہمیں بتا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ معالج کہتا ہے جی ہاں جی ٹھیک ہے جی میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ 400 پاؤنڈ بھیج دیں, میں دوائی بھیج دوں گا, پھر آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹوٹل غلط ہے. اوکے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی اسپیشلائزیشن کیا ہے, اس نے جو پڑھا ہے کہاں سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور جو تکلیف آپ کو ہے اس کے بارے میں وہ کتنا جانتا ہے, اس کا کیا تجربہ ہے اس چیز کے بارے میں. یہ معالج جو ہے دن بھر میں کتنے مریض دیکھتا ہے. اگر فرض کریں, آپ یہ پوچھ سکتے ہیں سوال, اگر ایک معالج فرض کریں وہ دن بھر میں 50 مریض دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, ایک معالج دن میں 1 مریض دیکھتا ہے, یہ 2 مریض دیکھتا ہے, اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریالٹی میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی کوئی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے چارجز کیا ہیں, اخراجات آپ کو کتنے پڑیں گے, چونکہ یہ پرائیویٹ علاج ہے, اس میں اخراجات کیا ہوں گے, یہ تمام معلومات جو ہے آپ کو جو جاننی بہت ضروری ہے. اور جس شہر میں وہ پریکٹس کرتا ہے, اگر آپ وہاں پہ کوئی رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, تو ان سے معلوم کریں کہ آپ تو فرض کریں 200 میل دور بیٹھے ہوئے ہیں, تو جس شہر میں وہ پریکٹس کرتا ہے وہاں سے معلوم کریں کہ اس کی ریپوٹیشن کیا ہے. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور ہر آدمی کو, ہر مریض کو جو ہے یہ چیز کرنی چاہیے. صرف کوئی اشتہار دیکھ کے یا اخبار میں کوئی چیز پڑھ کے جانا یہ بہت غلط ہے, اس طرح نہ کریں.